Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with a new lecture on the lesson The Enemy from Vistos by Parallels Buck. तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि ये जो द एनिमी जिसे दुश्मन कहा जाता है कि इसमें एक डॉक्टर सदाव जो जापानी है और उसकी बीवी हाना वो एक शाम अपने घर में बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा कि साहिल समंदर पर यानी उनका मकान साहिल समंदर पर था। तो उन्होंने क्या देखा कि समंदर के पानी में से कोई चीज़ उभर रही है। तो गौर से देखने पर पता चला कि उस धुंध में से कि एक आदमी लड़खड़ा के उठा, गिरा, उसके बाद फिर उठा और उसके बाद गिर गया। तो जब उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक अमेरिकी फ़ौजी था, यूएस नेवी से मुंसलिक था। तो उन्होंने उसको पलट के देखा तो उसमें उसे गोली लगी थी, वो बेहोश पड़ा था। तो उसके बाद डॉक्टर सदाव, हालांकि उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी अमरीकियों के बारे में, जापानियों के बारे में, क्योंकि ये जंग अज़ीम का ज़माना चल रहा था और अमरीकियों और जापानियों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी। तो डॉक्टर सदाव ने अपनी बीवी से कहा कि शायद ये जंगी कैदी है जो वहाँ से भाग के निकला है और उस पर गोली चलाई गई है। तो अब समंदर में उसके खुरदरे उन पत्थरों के नोकीले पत्थरों की वजह से वो मज़ीद ज़ख्मी हुआ था। तो अब उसके ज़ख्म से खून रिस रहा था, उसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने बड़े हिचकिचाहट के बाद, यानी दुश्मन को पनाह देने में उन्हें गद्दारी के मुकदमे का भी सामना करना पड़ता, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपने नौकरों को भी इसमें शामिल करेंगे, बताएंगे। तो उन्होंने जब नौकरों से बात की तो नौकरों ने साफ़ इनकार किया कि हम इस काम में कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप एक दुश्मन को पनाह दे रहे हो। तो उसके बाद डॉक्टर सदाव और हाना ने फ़ैसला किया कि उस आदमी को वो अपने घर ले आए, वहाँ पर उसे रखा। तो उसके बाद ऑपरेशन उसने शुरू किया। डॉक्टर सदाव ने उसकी गोली निकालने के लिए, क्योंकि अगर उसकी गोली बाहर नहीं निकलती तो इस आदमी की मौत यकीनी थी। तो उसने वहीं पर अपने प्राइवेट जो उसका बॉक्स था, सर्जन बैग था, वो लाके उस पर ऑपरेशन शुरू किया। तो अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब हम पेज नंबर 33 से फ्रॉम दिस एट दिस मोमेंट हाना चोकड, तो उसके यानी अप टू द पेज नंबर 37 के फर्स्ट 2 लाइन्स तक, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इस कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाएं, हम कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ फ्रेजेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चोकड मीन्स अनएबल टू ब्रीथ, यानी कि दम घुटना ऐसे। क्लैप्ड, पुट समवन और समथिंग समवेयर क्विकली ऑन सडनली। क्लैपिंग का मतलब ये भी है कि 2 हाथ जब हम बजाएं तो उसको ताली कहते हैं, लेकिन यह है कि कोई चीज़ हम कहीं पर या किसी ऑर्गन को, किसी चीज़ को हम कहीं पर भी अचानक से रखें। रैचिंग मीन्स मेक द साउंड एंड मोमेंट ऑफ वॉमिटिंग, यानी जो उल्टियाँ आने का अमल, उसी को रैचिंग कहा जाता है। अंडर हेवन एट ऑल। रथलेस मीन्स हॉर्ड एंड क्रूअल, और रथलेस मीन्स बेरहम जिसे कहा जाता है। ग्रोन मीन्स टू मेक ए लॉन्ग डीप साउंड ऑफ पैन, एक लंबी कराहना। सैचुरेट, टू मेक कम्प्लीटली वेट, किसी चीज़ को पूरी तरह से भिगोना। इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ही पेचीदा। कार्डिनल सिन, ए वेरी सीरियस मिस्टेक, एक बहुत ही बड़ी गलती। इंसिजन, ए शार्प कट मेड ड्यूरिंग ए मेडिकल ऑपरेशन,
یعنی کہ سرجری کے دوران جو ہم کٹ لگاتے ہیں اسی کو انسیجن کہا جاتا ہے. کیور مینس ٹرمبل، تھر تھرانا، شیک سلائٹلی یعنی کہ تھوڑی سی تھر تھراہٹ. گٹس مینس دا آرگنز ان اینڈ اراؤنڈ دا اسٹامک، یعنی گٹس جو آرگنز ہوتے ہیں معدے کے آس پاس ان کو گٹس کہا جاتا ہے. ہائپوڈرمک مینس اے لانگ تھن نیڈل ٹو گیو انجیکشن انڈر سکن. تو ایک پتلی سی سوئی ہوتی ہے جو چمڑی کے نیچے سے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے انجیکشن دینے کے لیے. فلیوٹر مینس ٹو بیٹ ویری کوئکلی اینڈ irregularly، بے ترتیب دھڑکن یعنی کہ دل کی. سمن مینس مسٹر، مجتمع کرنا. ٹو کلیکٹ یعنی کہ اپنی جو بھی توانائی ہے اس کو مجتمع کر کے کوئی کام کرنا. گاسپ، ٹو ٹیک اے کوئک ڈیپ بریتھ ود ماؤتھ اوپن، یعنی گاسپنگ، ہانپنا یعنی کہ منہ کھلا کر کے لمبی لمبی سانسیں کھینچنا. پورسیلین، آف چائنا کلے، آف سیرامک میٹیریل، یعنی جو مون چائنا کہتے ہیں ہم، یا ایسی چیزیں جو کہتے ہیں مٹی سے جو بنائی جاتی ہیں ان کو سیرامک میٹیریل کہا جاتا ہے. تو اس سے وہ کپ وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں تو اسی کو پورسیلین کہا جاتا ہے. اسکولڈ مینس ریبیوک، یعنی کہ ریبیوک کسی کو ڈانٹنا، اسکولڈنگ. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایٹ دس مومنٹ ہانا چوکڈ، یعنی کہ ہانا نے پہلی بار کسی کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس کا دم گھٹنے لگا، تو وہ باہر کی جانب گئی ہانا. تو اس کے بعد ہانا جب باہر کی جانب چلی گئی تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر اسے الٹیاں سی آنے لگی، یعنی کہ الٹیوں کی آواز آنے لگی. تو اور جب تک وہ سداوا جب تک آپریشن کرتے رہے تو اس دوران یعنی وہ اسے بالکل اسے مدد کرتی رہی، اس کی جو اینستھیٹکس جسے جو بے ہوشی کے عمل میں ہوتا ہے تو اینستھیزیا وہ دیتی رہی. تو جب وہ اس آدمی کی اس نے سوچا کہ شاید اس آدمی کا، یعنی کہ ڈاکٹر سداوا نے بھی جب اس نے دیکھا کہ ہانا اس کی الٹیاں آ رہی ہیں تو اس نے سوچا کہ چلو اس کا معدہ صاف ہو جائے. تو اس کے بعد وہ ہانا جو تھی، ہانا کو یہ معلوم تھا کہ جو شاید اس کو ٹارچر کیا گیا ہے. تو اس نے اس آدمی کی گردن کے نیچے بالکل چوٹ کے نشان دیکھے. چوٹوں کے نشان سے پتہ چلتا تھا کہ آدمی کو بری طرح سے اذیت دی گئی. تو ہانا کو جاپانی جنرل ٹاکیما کی یاد آ گئی، جو گھر پر اپنی بیوی کو بہت ہی اس کی پٹائی کرتا تھا، بے رحمی سے پیٹا کرتا تھا. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اس کے سامنے آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی. تو یہ وہ سوچنے لگی تو کتنا ظلم وہ کر سکتا تھا کسی جنگی قیدی کے ساتھ. تو سداوا نے اس کے بعد جب وہ آپریشن کرتے رہے تو سداوا نے کیا دیکھا کہ سداوا نے اس کا جو نیچے اس نے اسے کاٹن بھگونے کے لیے کہا تو اس نے دیا کہ دوائی میں. اس کے بعد وہ اس آدمی کو اس سے باتیں کرنے لگا، کیونکہ یہ سداوا کی بہت ہی عادت تھی کہ جب بھی وہ بہت ہی انہماک سے آپریشن میں مشغول ہوتا تھا تو وہ اپنے پیشنٹ سے ایسے ہی بات کرتا تھا. تو اس کے بعد اس نے ہانا کو یہ شک ہوا کہ شاید، تو اس کے بعد یعنی کہ اسے یہ سداوا کو یہ شک ہوا کہ شاید اس کی جو گردے ہیں شاید وہاں پر کوئی زخم ہے. تو اس کا جو اوزار تھا وہ کسی سالڈ چیز سے ٹکرایا. تو اس سالڈ چیز سے ٹکرانے کے بعد یہ گردے کے قریب کی جگہ تھی. اب اس نے اپنی انگلیوں سے ٹٹولنا شروع کیا. وہ کیونکہ وہ انسانی جسم کے ہر ذرے کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ جب وہ امریکہ میں تھا تو وہاں پر جو پروفیسر تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ جو سرجن ہوتا ہے اگر وہ انسانی جسم کے متعلق جانکاری نہ رکھتا ہو تو یہ بہت ہی یہ قتل کرنے کے برابر ہے.
جو بھی ڈاکٹر ہے جو بھی سرجن ہے اسے انسانی جسم کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری حاصل کرنی چاہیے تاکہ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ انسانی جسم کہاں پر کون سی چیز ہے. تو اگر وہ نہیں جانتا ہو تو یہ قتل کرنے کے برابر ہے, یہ خون کرنے کے برابر ہے. تو اس کے بعد سداو نے کیا کہا کہ اس چیز کو ہر ذرے کو یعنی کہ اس نے اس چیز کو بالکل صحیح ڈھنگ سے کوئی چیز لگا کے باہر نکالا تو یہ گولی تھی جو نکل کے آئی تھی. تو وہ آدمی کانپا, جو بے ہوش تھا وہ کانپا, لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھا. اسٹل ہی واز انکانشیس. تو جب نوجوان جاگ اٹھا تو وہ بہت کمزور اور گھبرایا ہوا نظر آیا. تو اس نے سداوا سے پوچھا, آپ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو وہ بڑبڑایا. سداوا نے کہا, میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سداوا نے کہا, مجھے تم کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے, تم ایک جنگی قیدی ہو. تو جب نوجوان نے بولنے کی کوشش کی تو سداوا نے کہا, مجھے کچھ مت بتانا, یہاں تک کہ مجھے اپنا نام تک نہ بتانا جب تک نہ میں تم سے پوچھوں. نوجوان نے آنکھیں بند کی اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا. تو باہر ہانا سداوا کا انتظار کر رہی تھی. اس نے کہا, نوکروں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس آدمی کو مزید یہاں چھپائیں گے تو وہ یہاں نہیں رہ سکتے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچنا بھول گئے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم امریکی ہیں, یعنی ہم اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں. تو سداوا اور ہانا, سداوا بہت ہی واز ان اے ڈیلیما کہ وہ ایک طرف اس کو انسانی فرض, اپنی ڈاکٹری پیشہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایک مریض کی جان بچانی, ایک بیمار کی جان بچانی, ایک زخمی کی جان بچانی ہے. دوسری طرف اپنی ملک کا وقار, ملک و قوم کے اس کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ غداری کے مترادف تھا کہ وہ دشمن کی مدد کر رہا تھا. اور یہ لڑکا جو تھا یہ بہت ہی 17 سال کا کے آس پاس کا لگ رہا تھا, اور وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا. جب اس کو ہوش آیا تو اس کے بعد یعنی 3 دن کے بعد جب ڈاکٹر سداوا اسے ملا تو وہ بہت ہی اس سے بہتر حالت میں تھا. اس سے پہلے اس نے ہانا نے اسے کھانا کھلایا تھا جس سے اس کی قوت میں اضافہ ہوا. تو اس کے بعد یہ باتیں ہوئیں کہ آپ مجھے کیا کرو, میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو. تو اس کے بعد سداوا ہانا نے نوکروں کی باتیں اس کو بتائیں کہ نوکر تو بہت ہی مضطرب ہیں اس بارے میں. تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو.